اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں متعدد جگہ ارشاد فرمایا اور احادیث میں ہمیں یہ باتیں ملتی ہے کہ جس وقت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اس وقت فسق و فجور بہت عام تھا، قتل و غارت گیری بہت عام تھی، زنا عام تھا، قتل عام تھا، لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اور آپ کے اس دنیا پر قدم رکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے برائیوں کو مٹانے کا حکم دیا اور برائیوں کو مٹانے کو خاتمہ کرنے کا حکم دیا اور اچھائی کا حکم دیا اور کہا لوگوں سے، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ تم پڑھ لو، اے لوگو لا الہ الا اللہ تم کہہ لو، معبود حقیقی کا تم اقرار کر لو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمدرد نہیں، کوئی اس کے ساتھ بیٹھنے والا نہیں، کوئی اس کو مشورہ دینے والا نہیں، وہ تنہا ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اے لوگو اگر تم نے اس کا اقرار کر لیا تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد بلکہ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر آئے، حضرت آدم علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں کا سب سے پہلا جملہ، سب نبیوں کا سب سے پہلا الفاظ اور سب نبیوں کی زبان سے نکلا ہوا پہلا جملہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، اے لوگو برائیوں کو چھوڑ دو، اے لوگو نیکیوں کی طرف آ جاؤ، برائیوں کو ترک کر دو، خواہشات نفسانی کو چھوڑ دو، لذتوں کو چھوڑ دو، دنیا کی لذتوں میں رنگینیوں کو چھوڑ دو، یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا کی لذت ایک دن ختم ہو جائے گی، آخرت کی طرف دوڑ آؤ، آخرت کی لذتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ یہ کون حکم کر رہا ہے؟ یہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا حکم ہے، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت ہے، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تبلیغ ہے۔ اسی کو قرآن مقدس میں متعدد جگہ ارشاد فرمایا گیا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ وہ شخص سب سے اچھا ہے، اس شخص کی بات سب سے بہتر ہے، اس شخص کی بات سب سے اچھی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، جو لوگوں کو نیکی کی تبلیغ کرے، جو لوگوں کو امر بالمعروف کرے، جو لوگوں کو برائیوں سے روکے، جو لوگوں کو برائیوں کے بارے میں بتائے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اس سے بہتر کسی کا جملہ نہیں، اس سے بہتر کسی کا لفظ نہیں، اس سے بہتر دنیا کے اندر کوئی بات نہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ سب سے بہترین بات، سب سے اچھی بات، سب سے اچھی گفتگو، سب سے اچھا انداز، سب سے بہتر جملہ جو ہے وہ ہے کہ جو لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرے اور لوگوں کو برائیوں سے روکے۔ اور اسی لیے آگے بھی فرمایا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ برائی اور نیکی اور برائی کرنے والے اور نیکی کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک۔ ایک آدمی کی زندگی برائیوں کے ساتھ گزر رہی اور ایک آدمی کی زندگی نیکیوں کے ساتھ گزر رہی، اللہ کے یہاں دونوں کا مقام ایک نہیں ہے، دونوں کا مقام ایک نہیں ہے، درجوں اور فضیلت الگ الگ ہے۔ نیکی والوں کا درجہ اعلیٰ ہے، برائیوں والوں کا درجہ وہ نہیں جو نیکیوں والوں کا ہے، نیکیوں والوں کا درجہ الگ ہے، برائیوں والوں کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ نے فرما دیا برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے یہ دعوت اور تبلیغ کا جو کام ہے، دعوت کا مطلب لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کی رضا والے کاموں کی طرف بلانا، اس کو کہتے ہیں دعوت۔ اور تبلیغ کا مطلب ہے لوگوں کو اللہ کی باتیں پہنچانا، لوگوں کو نبی کی باتیں پہنچانا، لوگوں کو قرآن کی باتیں پہنچانا، لوگوں کو اچھائی کی باتیں پہنچانا۔ دعوت کا مطلب بلانا، تبلیغ کا مطلب پہنچانا، دعوت کا مطلب نماز کی طرف لانا، تبلیغ کا مطلب نماز کی دعوت دینا، دعوت کا مطلب ہے روزے کی طرف لانا اور تبلیغ کا مطلب ہے روزے کی دعوت دینا۔
تہجدوں کے لیے پابندی کرنے کے لیے لانا. تبلیغ کا مطلب ہے تہجد کی فضیلتیں بیان کرنا. دعوت کا مطلب ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر پکڑ کر کرانا. اور تبلیغ کا مطلب ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم کرنا. دعوت کا مطلب بلانا ہے, تبلیغ کا مطلب پہنچانا ہے. یہی مشن اس امت کا ہے جس کو قرآن نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ایک امت تم میں سے ایسی تیار ہونی چاہیے جو لوگوں کو برائیوں سے روکے, جو لوگوں کو برائیوں سے روک کر ان کو اچھائی کا حکم کرے, اللہ کی طرف بلائے. جو امت ایسی ہوگی, جو امت کے اخلاق ایسے ہوگے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, وہی امت کامیاب بننے والی ہے, وہی امت کامیاب ہونے والی ہے, وہی امت دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور وہی امت آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے. انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب کوئی نبی دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے گا, لیکن انبیاء علیہم السلام کا جو مشن تھا وہ اب تک ہے, شروع سے لے کے اب تک ہے اور قیامت تک باقی رہے گا, وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, لیکن نبوت کا مشن, نبوت کا کام وہ بند نہیں ہوا اور نہ ہوگا قیامت تک انشاءاللہ تعالی. یہ نبوت, یہ نبیوں کا کام ہے. تمام انبیاء علیہم السلام نے تبلیغ کی ہے, تمام انبیاء علیہم السلام نے دعوتیں دی ہے. ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے, ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اپنی جگہ ہے, ان کی فضیلتیں اپنی جگہ, ان کی عبادت ہونا اپنی جگہ, ان کا ثواب اپنی جگہ, لیکن انسانوں کے اندر ہمدردی بھی ہونی چاہیے, انسانوں کے اندر انسانیت بھی ہونی چاہیے. ہمدردی کا مطلب کیا ہے, انسانیت کا مطلب کیا ہے؟ ہمدردی کا مطلب یہ ہے ہمیں کوئی آدمی دیکھ رہا ہے کہ یہ شراب کے اندر مبتلا ہے, ایمان ہونے کے باوجود شراب پی رہا ہے, ایمان ہونے کے باوجود نمازوں کو چھوڑ رہا ہے, ایمان ہونے کے بعد جو ہے وہ نشے کے اندر مبتلا ہے, برائیوں کے اندر مبتلا ہے. اب ہمارا فریضہ بنتا ہے, ہمارے اوپر لازم بنتا ہے, ہم اس کو برائیوں سے روک کر اس کو اچھائی کا حکم کریں, اس کو کہے بھائی یہ اللہ کا حکم نہیں ہے, بھائی یہ اللہ کا حکم نہیں ہے, یہ شراب, یہ زنا, یہ بری باتیں ہیں, اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے, اللہ ان کو پسند نہیں کرتا, اس کی وجہ سے تم جہنم کے اندر چلے جاؤ گے. آؤ ذرا مسجد کے اندر نمازوں کی طرف چلو, آؤ ذرا اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو, آؤ ذرا اللہ کی طرف چلو. یہ ہمدردی ہے, یہ انسانیت ہے. آج ہمیں کوئی جانور کو اگر کوئی گاڑی کے نیچے آ جائے یا کوئی جانور پر زور سے مار دے, بھینس ہے, بیل ہے, اس کو زور سے مار دے, ہمیں خوف آ جاتا ہے, ہمارا دل رونے لگتا ہے. ارے بے زبان جانوروں کو مارا جا رہا ہے, ارے بے زبان جانوروں کی پٹائی کی جا رہی ہے, ارے اس پر سواری بھی کرتے ہیں, اس کو اتنا کیوں مار رہے ہو؟ ہمارا دل, ہمارا ذہن, ہمارا دل و دماغ جانوروں تو کس جاتا ہے, لیکن ایک انسان ہمیں دکھ رہا ہے یہ زنا کے اندر مبتلا ہے, ایک انسان ہمیں دکھ رہا ہے یہ شراب کے اندر مبتلا ہے, ایک انسان ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ نمازوں کو چھوڑ کے رکھتا ہے, ادھر نمازوں کی آوازیں باہر تک چلی جاتی ہے لیکن اس کے کانوں میں سنائی نہیں آتی, یہ گانے بجانے میں رہتا ہے, یہ ہر وقت گانے بجانے کی آواز, ان کا ساؤنڈ, ان کی آوازیں سنتا رہتا ہے, اسے مسجد کی اذانوں کی آواز بھی پہنچتی ہے لیکن پھر بھی یہ نمازوں کے لیے نہیں آتا. اگر اس کا یہ عمل رہا اللہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دے گا, اگر اس کا یہی عمل رہا اس کو آگ کے اندر ڈال دے گا. ہماری ہمدردی, ہماری انسانیت جب جانوروں کے لیے ہو سکتی ہے تو کیا ہماری انسانیت انسانوں کے لیے نہیں ہو سکتی؟ کیا ہماری ہمدردی انسانوں کے لیے نہیں ہو سکتی؟ ہمدردی یہی ہے, یہی دین ہے کہ جو ہمیں برائی نظر آ رہی ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے, ہم اس کو بہتر طریقے سے, بغیر لڑے, بغیر جھگڑے, بغیر فساد کیے ہوئے, بہت اچھے انداز میں, پیارے انداز میں, اچھے انداز میں اس کو سمجھا کر مسجد کی طرف لایا جائے. اسی کو ہمدردی کہتے ہیں, اسی کو دعوت کہتے ہیں, اسی کو تبلیغ کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے دین میں کتنی دیر عبادت ہوتی ہے, آپ کے مذہب میں کتنا ٹائم عبادت ہوتی ہے؟ حضرت علی نے کیا شاندار جملہ فرمایا. حضرت علی نے فرمایا ہمارے 24 گھنٹے عبادتوں کے ہیں, ہماری کوئی بھی منٹ بغیر عبادت کے نہیں. وہ حیران ہو گیا, وہ کہنے لگا حضرت علی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کو کھانا بھی ہوتا ہے, انسان کو پینا بھی ہوتا ہے, انسان کو زندگی گزارنی بھی ہوتی ہے, انسان کا
انسان کا سونا بھی ہوتا ہے، پھر 24 گھنٹے عبادت کیسے بن سکتی ہے؟ حضرت